السلام علیکم دوستو، آج ہم دار چینی کے نقصانات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے دار چینی کے فوائد کے بارے میں بات کی تھی۔ دوستو، کسی بھی چیز کا اگر زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ ایک عام شخص کو 60 کلو گرام جس کا وزن ہو، اس کو 5 ملی گرام سے زیادہ دار چینی نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ آپ اپنے وزن کے مطابق اس کی ریشو نکالیں اور پھر اس کا استعمال کریں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں دار چینی کے زیادہ استعمال سے ہونے والے نقصانات کی اور یہ اس بات کی کہ کن لوگوں کو دار چینی کا استعمال بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں دار چینی کا استعمال مت کریں۔ 6 سال سے کم عمر بچوں کو بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں میں دار چینی کے استعمال سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اگر یہ صورتحال ہو تو دار چینی کا استعمال بند کر دیں۔ دوستو، اگر دار چینی کا قہوہ یا دار چینی زیادہ کھانے سے آپ کی سکن پر ریشز آ جائیں یا آپ کو کھجلی یا خارش محسوس ہو تو بھی آپ کو دار چینی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ترک کر دینا چاہیے۔ دوستو، دار چینی کا استعمال معتدل انداز میں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات دار چینی کے زیادہ استعمال سے جسم میں شوگر لیول کم ہو سکتا ہے۔ ایسے میں دار چینی کا استعمال نہ کریں۔ دوستو، دار چینی ایک اینٹی بائیوٹک ہے، اس لیے اگر آپ کسی بیماری کے لیے پہلے سے کوئی اینٹی بائیوٹک استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، دار چینی کا استعمال جہاں آپ کو کینسر جیسے مہلک مرض سے بچاتا ہے، وہیں اس کا زیادہ استعمال آپ کو کینسر جیسے مرض میں مبتلا بھی کر سکتا ہے۔ دار چینی کا ضرورت سے زیادہ استعمال آپ کا جگر ڈیمیج کر سکتا ہے، کیونکہ دار چینی جگر کو ٹاکسیفائی کرتی ہے۔ دوستو، دار چینی میں کوفرین ہوتا ہے۔ ایک نارمل 60 کلو گرام کا شخص صرف 5 ملی گرام کوفرین استعمال کر سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کوفرین استعمال کرے گا تو اس کا لیور ڈیمیج ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے جسمانی وزن کے مطابق ہی دار چینی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے زیادہ استعمال سے جگر کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر اور کڈنی کینسر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ دار چینی ہیلدی سیلز کو ڈیمیج کرتی ہے اور ٹیومر سیلز کی افزائش زیادہ کرنے لگ جاتی ہے۔ دار چینی کا استعمال آپ کے شوگر لیول کو بھی گرا سکتا ہے، جس سے آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ہائپر گلوسیمیا جیسا مرض جس میں خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی، سست اور کاہلی ہو جاتی ہے، وہ بھی دار چینی کے زیادہ استعمال سے ہو سکتی ہے۔ منہ میں، گلے میں دانے نکل آنا یا سوجن ہو جانا یا کسی قسم کی الرجی میں سانس کی نالی میں سوجن ہو جانا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ دار چینی یا تو استعمال کر رہے ہیں یا ساتھ آپ اینٹی بائیوٹک کوئی دوا لے رہے ہیں اور ساتھ آپ دار چینی بھی زیادہ مقدار میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے دار چینی کا نارمل مقدار میں ہی استعمال کرنا ضروری ہے۔ دل کے مریض، جگر کے مریض، الرجی کے مریض جو اپنی ادویات باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے دار چینی کا استعمال ٹھیک نہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس کے استعمال سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دار چینی یا تو آپ کی ادویات کا اثر بالکل ہی ختم کر دے یا پھر ان کا اثر زیادہ کر دے گی، جس سے آپ کسی خطرناک صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کسی انفیکشن کا شکار ہیں اور ادویات لے رہے ہیں تو دار چینی کا استعمال ہرگز نہ کریں،
کیونکہ یہ آپ کے جسم سے کچھ بیکٹیریا جو آپ کے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں انہیں مار سکتی ہے۔ وہ خواتین جو حاملہ ہیں یا حاملہ ہونا چاہتی ہیں وہ بھی دار چینی کا استعمال نہ کریں، ان کو کنسیو ہونے میں بہت مشکل پیش آئے گی اور حاملہ عورتوں کا ابارشن یا مس کیریج بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، دار چینی جتنی خصوصیات کی حامل ہے اتنی ہی زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس کا استعمال حد سے بڑھا دیں گے تو یہ آپ کے لیے کسی بھی طرح بہتر نہیں ہوگا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے دار چینی کا استعمال کیا جائے۔ یہ بات ٹھیک بھی ہے، دار چینی وزن کو کم کرتی ہے اور جسم میں ایکسیسو واٹر کو ڈیٹاکسیفائی کر دیتی ہے، لیکن اگر ہم دار چینی کا زیادہ استعمال کریں گے تو یہ ہمارے وزن کو، ہمارے گردوں کو سب سے زیادہ متاثر کرے گی۔ اس لیے دوستو، یہ ہیں دار چینی کے نقصانات۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹس دیجیے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارا چینل ٹائم کو سبسکرائب کیجیے۔ امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں۔